الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب قسمة الغنائم والغلول فيها. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائي على حبل عاتقه بالسيف فقطعت درعه فأقبل علي فزمني زمة فجدت من ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق فسلبه عندي فارضي مني فقال أبو بكر لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق فآتاني فاتبعت به مخرفا في بني سلمى فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسام للرجل وللفرس ثلاثة أسهم ساما له وساما لفرسه متفق عليه. وعن يزيد بن هرمز رضي الله تعالى عنه قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحصر أن المغنم هل يقسم لهما فقال ليزيد أكتب إلي أنه ليس لهما سهم إلا أن يحزي. وفي رواية كتب إلي ابن عباس أنك كتب إلي ابن عباس أنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بالنساء هل كان يضرب لهن بسام فقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحزين من الغنيمات وأما السام فلم يضرب لهن بسام رواه مسلم. وأن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضاره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا سبا ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وارتجز أقول أنا ابن الأقوى بل يوم الرزا فما زلت أرميهم وآكر بهم حتى ما خلق الله من بير من زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا خلفته وراء زاري ثم اتبعت مرميهم حتى لقوا أكثر من 30 بردة و30 رمال يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت علي آراما من الحجارة يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولئك أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الرحمن فقتلته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سامان سام الفارس وسام الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراه على الأسبر راجعين إلى المدينة رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفر بعض من يبأس من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه. وعن رضي الله تعالى عنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني وشارف المسن الكبير متفق عليه. وأنه قال زعبت فرس له فأخذ العدو فزار عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي روايتنا بقى عبد له فنيك بالروم فزار عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن وليد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري. وعن جبير بن مطعم قال مشيت وأنا
وأنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا أعطيتها بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما قرية أتيتم وقمتم فيها فسامكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم. وعن خولة الأنصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن رجالا يتخوزون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فزم وعزم أمره ثم قال لألفين أحدكم يوم القيامة على ركبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغثني فقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته فرس له حمامة فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغثني فقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته شاة لا صغار يقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته نفس لا سبا فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يوم القيامة على ركبته رقاء تخفق فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته صامت فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وهو أتم عنه رضي الله تعالى عنه قال هذا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدام فبينما مدام يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابه سام عير فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم لا تشتغل عليه نار فلما ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كان على سكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا ويبات قد خلى رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نسيب في مغازينا العسل والعنب فناكل ولا نرفع رفعه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال أصبت جرابا من شام يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أؤتي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي متفق عليه. وذكر حديث أبي هريرة ما أوتيكم في باب رزق الولاد. الفصل الثاني. कुछ सुर लाना चाहिए तो बहुत जनों सारी बातें पढ़ते जाए समझ आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बाब क़िस्मतिल गनाइम वल गुलूल फ़ीहा। ये बाब है गनीमतों की तकसीम के बारे में और उसमें खयानत के बारे में। गनाइम गनीमतुन की जमा है, आपको पता है गनीमत एक है, गनीमत एक है फै। तो आपको पता है, पहले भी हम अर्ज कर चुके हैं
تو مال غنیمت وہ مال جو کفار سے جنگ کے ذریعے حاصل ہو جائے، اور مال فے جو کفار سے حاصل ہو جائے بغیر جنگ کے۔ اچھا ایک ہوتا ہے اچھا مال غنیمت کو نفل بھی کہتے ہیں، انفال اس کی جمع، یسألونک عن الانفال، چونکہ یہ مال غنیمت نفل کسے کہتے ہیں؟ اضافی عبادت کو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو چونکہ مال غنیمت میں جہاد میں ایک اضافی چیز ہوتی ہے نا، اصل تو اعلاء کلمت اللہ ہے، تو اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح ایک لفظ جو ہے نا وہ اس میں آتا ہے تنفیل، باب تفعیل سے ابھی آئے گا بار بار یہاں پہ۔ تنفیل ایک اضافی انعام ہوتا ہے، وہ جہاد میں امیر لشکر کسی کو دے دیتا ہے، کسی نے حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا اسے دے دیا، ٹھیک ہے، ایک شخص کو دے دیا یا پورے ایک جماعت نے کچھ لوگوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو ان کو ایک انعامی اضافی انعام دے دیا۔ اور ایک سلب ہے، اس کا لفظ بھی آ رہا ہے، سلب کسی نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو جو اس کا سامان ہے اسے دیا جائے، سلب اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ آگے آ رہا ہے سین کے ساتھ، تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں، یہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ غلول تو آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، غلول کسے کہتے ہیں؟ یہ خاص ہے خیانت کرنا، لیکن کس میں؟ مال غنیمت میں۔ اب دیکھ لیجئے پہلی فصل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں حلال ہوا تھا مال غنیمت کسی کے لیے بھی ہم سے پہلے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری کمزوری دیکھی اور ہمارا عجز دیکھا تو ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا۔ یعنی پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، جو مال کفار سے ملا ہے مال غنیمت، اس کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، رات کو آگ آتی تھی، اگر آگ آئی اور اس نے وہ مال غنیمت رکھا جو ہوا تھا اس کو جلا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد کیا ہے؟ قبول ہے، اور اگر آگ نہ آئی اور اس نے جلایا نہیں اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس طرح اس کو ضائع کرنا ہی تھا، حلال نہیں تھا۔ لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور بھی کچھ احکام تھے جو پہلی امتوں میں سخت تھے، اس امت میں کیا ہے؟ نرم ہے۔ پہلی امتوں میں نماز صرف مسجد میں ہو سکتی تھی، ہماری امت میں ہر جگہ ہو سکتی ہے پوری زمین پر۔ پہلی امتوں میں صرف وضو سے طہارت حاصل ہوتی تھی، ہماری امت میں وضو کی عنایت ہے، تیمم سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھا تو ہمیں اس کو حلال کر دیا گیا۔ بلکہ اب جو ہے نا مال غنیمت جو ہے نا اس کو اطیب المال کہا جاتا ہے، سب سے پاکیزہ مال۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت کفار کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، پھر مسلمانوں کو براہ راست اللہ کی ملکیت سے آتا ہے، تو بالکل پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ آواز ادھر سے میرے خیال آ رہی ہے ابھی آواز؟ کیا مسئلہ ہے؟ بند ہے، اس کو کھول دے، کیا مسئلہ کیا؟ ارے ٹھیک کروا دیا میرے صاحب، ٹھیک کروا دیا، ہاں ٹھیک کروانا چاہیے جی۔ اب آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب آواز آ رہی ہے، صرف تصویر آ رہی، لیکن ادھر بہت تیز ٹھیک نہیں ہے، پھر ادھر وہ بعض لوگ کہتے ہیں ریکارڈنگ میں کہ شور جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے آواز جی؟ ہاں صحیح آ رہی جی؟ آپ لوگوں کو تو صحیح آ رہی ہے، دوسری سائڈ والوں جی جی آ رہی ہے؟ یہ نہ کہ آ رہی ہے، کیا چیز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے، یہ خطرناک لفظ، ٹھیک ہے، اس کا فاعل کوئی بھی ہو سکتا ہے، آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا کیا چیز؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے حنین والے ساتھ، تو ہمارا آمنا سامنا جب ہوا تو مسلمانوں کے لیے گشت تھی، گشت یعنی بھاگے اس وقت دوڑ لگائے، تو میں نے دیکھا ایک مشرک جو ہے نا
وہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے اوپر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، غالب، تو میں نے اس کو پیچھے سے مارا، ٹھیک ہے، اس کے کندھے کے رگ پر تلوار کے ساتھ میں نے اس کی زرہ کاٹ ڈالی، وہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور مجھے دبایا، خوب دبایا، یہاں تک کہ میں نے اس سے موت کی بو محسوس کر لی۔ پھر اس کو موت نے پا لیا، یعنی وہ مر گیا۔ اچھا، پھر فارسل اس نے مجھے چھوڑ دی۔ پھر میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملا، میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے مسلمان؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم۔ پھر لوگ لوٹ آئے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فرمایا کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے لیے اس قتل پر بینہ گواہ موجود ہے تو اس کا مال اسی کو ملے۔ تو میں نے کہا کہ کون میرے گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ پھر میں نے کہا کون میرے لیے گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک، تجھے کیا ہے؟ بار بار کھڑے ہوتے بیٹھتے ہو، ہے ابا قتادہ؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح بات یہ ہے، گواہ میرے پاس نہیں ہے، قتل تو میں نے کیا ہے۔ فقال رجل، تو ایک شخص کہنے لگا کہ اس نے سچ کہا ہے، اور اس آدمی کا جو سلب ہے، مال ہے، وہ میرے پاس ہے، اور آپ اس کو میرے طرف سے راضی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم، اذن تب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرے گا، یہ آدم کا فائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں ارادہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اللہ کے شیروں میں سے کسی شیر کی طرف، جو اللہ اس کے رسول کی طرف لڑ رہا ہو، اور پھر اس کا سلب تجھے دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدیق سچ کہا، دے دے اسے۔ پھر اس نے وہ مال مجھے دے دیا، تو میں نے اس کے ساتھ خریدا مخرفت، ایک باغ، بنو سلمہ، اور فرماتے ہیں وہ سب سے پہلا مال تھا جو میں نے حاصل کیا تھا اسلام میں۔ سمجھ آ گئی؟ غزوہ حنین کی بات کل بھی ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بات کر چکے ہم۔ اصل میں شروع میں نا یہ بس تھوڑی سی منہ سے ایک بات بھی نکل گئی مسلمانوں کی نا، کہ 24,000 کا لشکر تھا، تو کہنے لگے کہ آج تو کثرت کی وجہ سے ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ تو وہ یہ جب جا رہے تھے تو وہ پہلے سے چھپتے سے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں طرف راستے، تو تنگ راستہ تھا، تو انہوں نے خوب تیر اندازی، خوب تیر برسا، مسلسل ایسے بارش شروع ہو گئی تیروں۔ تو انہوں نے کہا دے مارتے 4.5، ٹھیک ہے، 5 7 گھیرے انہوں نے مسلمانوں لگا، ادھر ادھر بھاگ گئے۔ خیر پھر بعد میں واپس آ گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا، تو میں نے حضرت عمر سے ابو قتادہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر سے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مسلمان کے اوپر ایک کافر آیا ہوا، اس کو لٹایا ہوا قتل کرنے لگا، تو میں نے اس کو پیچھے سے مارا، سختی سے، زور سے اس کی زرہ میں نے کاٹ دی، اور اس کے کندھے کے رگ جو ہے نا وہ اس پہ مارا۔ تو وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس حالت میں بھی میری طرف متوجہ ہوا، مجھے پکڑا، صحیح دبایا کہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا، لیکن چونکہ میں نے اس کو زخمی کر دیا تھا، اس لیے اس نے مجھے وہ دبا رہا تھا کہ وہ مر گیا، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جب جنگ ختم ہو گئی تو فرمایا جس نے جس کو قتل کیا ہے اس کا سلب اسی کو ملے گا۔ اب میں نے قتل کیا تھا، میں نے کہا کون میرے گواہی دے گا؟ کوئی ہے نہیں، لیکن یہ بھی ساتھ فرمایا بینہ اس کے پاس گواہ ہو۔ ایک دفعہ یہ بات ارشاد، میرے دل میں یہ خیال ہے، دوسری دفعہ ارشاد ہو، تیسری دفعہ تو میں کھڑا ہوتا تھا، بیٹھتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرتے تھے تو فوراً میں ایکشن میں آ جاتا تھا، پھر دل میں خیال آتا تھا کوئی نہیں ہے، پھر بیٹھ جاتا تھا۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابا قتادہ تجھے کیا ہوا؟ مسئلہ کی ہے
کبھی تو کھڑا ہوتا ہے کبھی تو بیٹھتا ہے. تو میں نے بات بتائی ساری. اس طرح میں نے قتل کیا ایک بندے کو لیکن گواہ میرے پاس نہیں ہے. تو وہ شخص یہ بات سن رہا تھا جس نے وہ سامان اس شخص کا اٹھایا ہوا تھا. تو اس نے کہا یہ سامان یہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کا سامان میں نے اٹھایا ہوا ہے, آپ اس کو میری طرف سے راضی کر لیں. کیا مطلب؟ یا اس کو کہہ دیں یا اس کو اپنی طرف سے کچھ دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا یہ ہے کہ یہ مجھے معاف کر دیں, یہ سامان مجھے مل جائے. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کے قسم ایسا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ اس کا سامان آپ کو دے دے جو اللہ کے اس کے حضور کے ساتھ لڑ ووڑ رہا ہو سامان آپ کو ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا, بکر صدیق نے سچ کہا. خیر پھر وہ سامان جو ہے ابو قتادہ کو اس نے دے دیا. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے بنو سلیمہ میں پھر ایک باغ ان پیسوں کے بدلے میں خریدا, جو پہلا مال تھا جو میں نے حاصل کیا تھا. اچھا یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سلب ہوتا ہے اس کا کیا حکم؟ ائمہ ثلاثہ جمہور کہتے ہیں, مالکیہ شوافی حنابلہ, کہ جو مسلمان بھی کسی کافر کو قتل کر دے نا اس کا سامان اسی کو ملے گا. ایک ضابطہ ہے عام, کسی کو قتل کر دیا اس کے پاس جو سامان ہو, اونٹ, اونٹنی, تلوار, نیزہ, تیر کمان وغیرہ, وہ ملے گا اس کو. جبکہ احناف فرماتے کہ عام ضابطہ نہیں ہے. احناف فرماتے اگر تو امیر لشکر نے یہ اعلان کر دیا ہو پھر تو ملے, اگر یہ اعلان نہ کیا ہو تو پھر اس کو یہ نہیں ملے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یہ بات؟ جی یہاں پہ احناف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تب اس کو ملا, مگر نہیں ملے. احناف کی تائید ہوتی ہے اس روایت سے. آگے دیکھیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پیدل شرکت کرنے والے شخص کو ایک حصہ, اور شخص کو ایک حصہ دیا اور اس کے گھوڑے کو 3 حصے دیے, یعنی ایک حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. اچھا جی, مشہور اختلاف آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ جو پیدل ہوتا ہے مال غنیمت اس کو کتنے حصے ملیں گے, اور جو شاہ سوار ہوتا ہے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کو کتنے حصے ملیں گے. اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ پیدل کوئی شخص ہو اس کو ملے گا ایک حصہ, اور جو گھوڑے پر سوار ہو اس کو ملیں گے 3 حصے, ایک حصہ اس کا 2 حصے اس کے گھوڑے کے. جبکہ حناف فرماتے ہیں پیدل شخص کو ایک حصہ ملے گا, سوار شخص کو 2 حصے ملیں گے. سمجھ آ گئی؟ ائمہ احناف اسی روایت, ائمہ ثلاثہ اسی روایت سے استدلال کرتے. اس میں واضح طور پر ہے کہ 3 حصے جو ہے نا گھوڑ سوار کو دیے تھے, ایک حصہ اس شخص کا, 2 حصے اس کے گھوڑے کے. احناف فصل ثانی میں ایک روایت ہے اگلے صفحے پر, یا میرے پاس نمبر نہیں لگے ہوئے, آپ کے پاس شاید نمبر لگے ہوئے ہوں. مجمع بن جاریہ, مجمع بن جاریہ سے روایت, وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کا مال غنیمت حدیبیہ والوں پر تقسیم کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 18 حصے کیے تھے, اور لشکر کی تعداد 1500 تھی. 300 اس میں سوار تھے. فَفَعَتَ الْفَارِسَ سَحْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَحْمًا, فارس کو 2 حصے دیے تھے اور راجل کو پیدل کو 1 حصہ دیا تھا. ایک تو اس میں واضح طور پر ہے فَأَعْتَ الْفَارِسَ سَحْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَحْمًا, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وضاحت ہے, ابہام نہیں ہے,
تفصیل سے بتایا کہ خیبر میں جن حضرات نے شرکت کی تھی ان کی تعداد تھی 1500. وہی حضرات جو حدیبیہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہی انہیں کو لے جائیں گے جو ہمارے ساتھ حدیبیہ میں تھے. کوئی منافق نہیں جائے گا, وہ خالص مسلمان تھے. 1500 تھے. ٹھیک ہے. فرمایا 300 سوار تھے. تو پیدل کتنے ہو گئے؟ 1200. اور یہاں پر فرمایا کہ 18 حصے یعنی 1800 حصے کیے گئے تھے. 18 حصے یعنی 1800. تو 300 سوار تھے, 2 حصے ان کو مل گئے. 1800 میں سے کتنے چلے گئے؟ 600. کتنے باقی رہ گئے؟ 1200. اور بندے دے پت کتنے باقی رہ گئے؟ 1200. ایک ایک حصہ سب کو مل گیا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اچھا, اس پر اعتراض کیا ہے. اسی روایت کو ذرا دیکھ لیں. فرماتے ہیں رواہ ابو داود. ابو داود رحمہ اللہ اس کو نقل کیا. وقال, اور فرمایا حدیث ابن عمر, ابن عمر کی حدیث اصح, زیادہ صحیح. ابن عمر کی کون سی حدیث؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, جس میں سوال کو 3 حصے دیے تھے. وَأَتَى الْوَهْمُ فِي حَدِيثِ مجمع بھی پڑھ سکتے ہیں. مجمع کی حدیث میں وہم آیا ہے, اس میں یہ کہ 300 فارس ہیں کہ 300 سوار تھے. حالانکہ 300 نہیں تھی بلکہ سوار 200 تھے. انہوں نے اعتراض کیا احناف کے مستدل پر, اور فرمایا عبداللہ بن عمر کی یہ جو روایت ہے جس میں 3 حصوں کا ذکر ہے فارس کے, یہ زیادہ صحیح ہے. وجہ کیوں ہے کہ اس روایت میں جو ہے نا آیا ہے کہ 300 سوار تھے, 300 نہیں تھے, سوار 200 تھے. ہم کہتے ہیں حضور والا, آپ کی بات مان لیتے ہیں. سوار کتنے تھے؟ 200. چلو مان لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ سوار کو ملیں گے کتنے حصے؟ 3. چلو 3. ٹھیک ہے. حصے کتنے کیے تھے؟ 18 یعنی 1800. 200 سوار تھے تو کتنے مل گئے ان کو؟ 600 مل گئے نا. 600 ان کو مل گئے. حصے کتنے باقی رہ گئے؟ 1200. بندے دے پت کتنے؟ 1300. 1500 ہوتے نا, تو 1300 رہ گئے. کہاں مل گیا؟ ایک ایک حصہ پورا ہے نہیں ہے. پھر بھی اگر آئے آپ کے اعتراض کو مان لینا, پھر بھی نہیں آئے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو احناف ایک تو اس سے استدلال کرتے ہیں. دوسری عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, 3 حصوں کا ذکر ہے. ایک عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, اس میں فرماتا ہے للفارس سہمان وللراجل سہم. فارس کو 2 حصے ملے اور راجل کو 1 حصہ ملے. سمجھ آ گئی؟ اب اس کا جواب کیا ہے جس میں 3 حصوں کا ذکر ہے؟ تو اس کے 2 جواب احناف نے دیے. بہت اہم مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی؟ مشہور مسئلہ ہے. اس کے احناف نے 2 جواب دیے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ جو تیسرا حصہ آپ کہہ رہے ہیں نا اضافی, جس میں یہ اصل میں جو ہے نا یہ بطور حصہ نہیں تھا, یہ بطور انعام تھا. یہ تنفیل تھی. تنفیل میں آپ کو بتایا, یہ بطور انعام دیا تھا, حق کے طور پر نہیں دیا تھا. اور یہ دے سکتے. اور دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے گا, یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, اور دوسری جو جس سے ہم نے استدلال کیا وہ بھی عبداللہ بن عمر سے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کی گویا کہ 2 طرح کی روایت ہو. روایت 2 طرح کی ہے, تضاد پیدا ہو. ان کی روایت میں کیا پیدا ہو گیا؟ تضاد. تو لہٰذا ان کی روایت پر عمل کرنا درست نہیں. اور ہم نے جو مجمع کی روایت سے استدلال کیا, اس میں وضاحت ہے اور حصوں کی بھی تعداد ہے, کبھی وضاحت ہے, وہ راجح ہے اس روایت سے.
سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ آگے دیکھ لیجیے. یزید بن ہرمز فرماتے ہیں کہ نجدہ الحروری نے خط لکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف، پوچھ رہے تھے ان سے غلام اور باندی کے بارے میں جو غنیمت کے وقت، یعنی تقسیم غنیمت کے وقت موجود ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملے گا؟ فقال، تو عبداللہ بن عباس نے یزید سے کہا، یعنی یزید جو راوی ہیں انہیں سے کہا کہ تم لکھو ان کو یہ بات کہ ان کے لیے حصہ نہیں ہے الا یہ کہ ان کو کچھ ویسے گفٹ دے دیا جائے، حظیہ، حظی کہتے ہیں ویسے عطیہ کو، ویسے کچھ گفٹ دے دیا جائے. نجدہ الحروری، ان نجدہ خوارج کے سردار، حروری پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، حرورہ جگہ پر جمع ہو گئے تھے پہلی دفعہ، یا ہم لوگوں نے پڑھا ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروری کہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا غلام اور باندی کو ملے گا؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی حصہ متعین نہیں ہے، بس ویسے کچھ ویسے ان کو دے دیا جائے تو وہ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. اچھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے ان کی طرف یہ لکھا کہ آپ نے آپ نے خط لکھا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہاد پر لے جاتے تھے اور ان کے حصہ مقرر کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد پر لے جاتے تھے عورتوں کو، وہ مریضوں کی دوائی کرتی تھی، علاج کرتی تھی، اور وَيُحْزَيْن، اور ان کو ویسے کچھ دے دیا جاتا تھا غنیمت میں سے. سہم تو حصہ عورتوں کے لیے مقرر نہیں کیا. عورتیں یا اس طرح غلام اگر شریک ہو جائیں سفر میں تو ویسے ان کو کچھ گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں. سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اپنے سواری کی اونٹ رباح کے ساتھ، رباح کو دیکھ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا، رباح کے ساتھ ہو گیا. جب ہم نے صبح کی تو عبد الرحمن الفزاری نے حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی اونٹوں پر، تو میں کھڑا ہو گیا ایک ٹیلے پر. میں نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کیا اور میں نے 3 دفعہ آواز دی، یا صباحا. پھر میں نکلا قوم کے نشانات کے پیچھے، ان کے پیچھے میں ان کو مارتا رہا تیر کے ساتھ، یعنی تیر پھینکتا رہا اور رضیہ اشعار پڑھتا رہا. میں پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا انا ابن الاکوع، میں اکوع کا بیٹا ہوں، والیوم یوم الوضع، اور آج کمینوں کا دن ہے، کمینوں کے ہلاکت کا دن. تو میں ان کو تیر مارتا رہا اور ان کی اونٹوں کی کونچیں جو ہے وہ زخمی کرتا رہا، یہاں تک کہ ما خلق اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کوئی بھی اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی اونٹوں میں سے مگر اس کو میں نے اپنے پیچھے کر دیا، یعنی ان کو میں نے ان سے لے لیا. پھر ان کے پیچھے ہو گیا، میں تیر مارتا برساتا رہا ان پر، یہاں تک کہ انہوں نے 40 سے زیادہ چادریں پھینک دی اور 40 نیزے پھینکے، ہلکا کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اور نہیں پھینکتے تھے وہ کوئی چیز مگر میں اس پر آرام نشانی رکھتا تھا پتھر کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابہ اس کو پہچان لے جو میرے بعد آ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو، ابو قتادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارس تھے، سوار تھے، وہ ملے عبد الرحمن الفزاری کو جس نے حملہ کیا تھا، اسے قتل کر دیے ابو قتادہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہمارے سواروں میں سے بہترین سوار آج کے دن ابو قتادہ ہے، اور ہمارے پیدل ان میں سے لشکر میں سے پیدلوں میں سے سب سے بہترین سلمہ ہے. پھر فرماتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، سہم الفارس و سہم الراجل، فارس کا سوار کا حصہ اور راجل کا حصہ دیا، دونوں کو مجھے جمع کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا عزبہ اونٹنی پر،
لوٹتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف. اچھا تو بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رباح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کو سواری کا اونٹ دیے کہ لے جائیں. تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. صبح کے وقت عبدالرحمن الفزاری نے حملہ کیا تو اونٹ تھے وہاں کے لے کے. تو میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف 3 دفعہ یہ آواز نکل یا صباحا یا صباح. اس زمانے میں خوف کی آواز ہوتی تھی, خوف کی گھنٹی شمار ہوتی تھی. تو یہ آواز میں نے دی. اس کے بعد ان تک تو میں نے آواز پہنچا, ان کی آواز بھی بہت اونچی تھی. اس کے بعد ان کے پیچھے میں ہو گیا جنہوں نے اونٹ جو ہان کے لے گئے تھے. اکیلا میں تیر پھینکتا رہا, تیر اندازی کرتا رہا. جتنے اونٹ تھے وہ سارے اونٹ میں نے ان سے چھڑا لیے, سارے اونٹ اکیلے. حتیٰ کہ میں ان کے پیچھے کرتا رہا, اپنا سامان پھینکتے رہے اپنی سواریوں کو ہلکا کرنے کے لیے, بھاگنے کی وجہ سے اسپیڈ سے بھاگے. تو جو بھی وہ سامان پھینکتے تھے تو میں اس پر پتھر لگتا تھا. آرام ارم کی جمع ہے نشانی. تو نشانی رکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئیں گے نا صحابہ, تو ان کو پتہ چلے کہ یہ نشانی میں نے رکھی ہے. تو 30 سے زیادہ چادریں انہوں نے پھینکی, نیزے پھینکے. تو خیر پیچھے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار آ گئے. تو ابو قتادہ نے عبدالرحمن فزاری کا پیچھا کیا, اس کو پکڑ لے, اس کے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سواروں میں سے بہترین سوار ابو قتادہ اور پیدل لوگوں میں سے سب سے بہترین سلمہ ہے. اس کے بعد فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے, فارس کا حصہ بھی دیا اور پیدل کا حصہ بھی دیا, یہ بطور انعام. پہلے میں عرض کر چکا کہ کس کے طور پر دیا, بطور انعام. پھر اپنے پیچھے بٹھایا حزبہ اونٹنی پر اور مدینہ منورہ ہم چلے گئے, واپس ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعام کے طور پر دیتے تھے بعض ان لوگوں کو جن کو بھیجتے تھے لشکروں میں سے, ان کے لیے خاص طور پر عام لشکر کی تقسیم کے علاوہ. یہ بات پہلے عرض کر چکا, بعض لوگوں کو خاص طور پر جو ہے نا وہ اور لوگوں کے علاوہ دیتے تھے. مثلا کچھ لوگ پہلے پہنچے, کچھ لوگ الگ ہو گئے, انہوں نے حملہ کیا, اچھی کارکردگی دکھائی 10-15 لوگ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا, باقی لشکر سے زیادہ دے دی. سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ اچھا عبداللہ بن عمر سے روایت کہ ان کا ایک گھوڑا تھا, اس کو دشمن نے لیا, پھر مسلمان ان کا غالب آ گئے. جی اچھا جی انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انعام کے طور پر ایک حصہ دیا, خمس میں ہمارے حصے کے علاوہ. تو فرماتے کہ مجھے ملی ایک شارف اونٹنی ملی. ٹھیک ہے, شارف وہ اونٹنی جس کی عمر زیادہ ہو, بوڑھی ہو, عمر زیادہ, اس کو کیا کہتے ہیں, شارف کہتے ہیں. تو اس میں بھی نفل کا ذکر ہے کہ ہمیں جو ہے نا انعام کے طور پر کچھ دیا. اچھا انہیں سے روایت ہے کہ کوئی گھوڑا تھا, دشمنوں نے اس کو لیا, پھر مسلمان دشمنوں پر غالب آ گئے, تو ان کا گھوڑا ان کو لوٹایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا ایک غلام تھا, وہ بھاگا, روم والوں کے ساتھ مل گیا, مسلمان ان پر غالب آ گئے, تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ غلام ان کو لوٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد. اچھا جی کیا ہو گیا, جلدی کر.
مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لے، استیلاء ان کو حاصل ہو جائے، غلبہ پائے، تو اس جو مسلمانوں کا مال ہے، جو مسلمانوں کی جائیداد ہے، اس پر کفار کی ملکیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس مسئلے میں اختلاف۔ یہ تیرا بھائی کدھر ہے مجاہد؟ کدھر ہوتا ہے؟ وہ تو کئی دنوں سے نہیں آ رہا۔ جی کئی دنوں سے نہیں آ رہا، ہوتا کدھر ہے؟ کرتا کیا ہے اس ٹائم؟ کئی دنوں سے نہیں آ رہا، آئے نہیں رہا، نظر ہی نہیں آ، اپنے حرکات سکنات سے بعد آتا نہیں۔ اچھا، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پر کفار کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی اگر سے قبضہ کر غلبہ پائے، جبکہ ائمہ ثلاثہ باقی ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ انہیں ملکیت ان کی آ جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ گھوڑا تھا عبداللہ بن عمر کا، ٹھیک ہے جی، اور وہ کفار نے لیا، پھر مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا، گھوڑا ان کو مسلمانوں کو مل گیا، عبداللہ بن عمر کو واپس کر دیا۔ ائمہ ثلاثہ جو کہتے ہیں کہ ملکیت آتی ہے، لیکن وہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر تو کفار نے جو مسلمانوں کا مال لیا تھا ابھی تک اس کو تقسیم نہیں کیا تھا، اس سے پہلے مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا اور مسلمانوں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، پھر تو کفار کی ملکیت اس پر ثابت نہیں آتی۔ اگر تقسیم کر چکے تھے، تقسیم دفعہ کر لینا، پھر جو ہے وہ ان کی ملکیت ثابت ہو جاتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ استدلال کرتے ہیں سورہ حشر کی ایک آیت سے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ پیچھے مال فی کا ذکر ہے، اس میں کس اسم کا ذکر ہے؟ ذوی القربى، یتامی، مساکین وابن السبیل وغیرہ ذالک۔ پھر فرمایا انہی میں سے حصہ ملے گا للفقراء المہاجرین، وہ مہاجرین فقیر لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، ان کا حصہ بھی ہے اس میں۔ اب دیکھیے گا جو انہوں نے ہجرت کی ان کو فقراء کہا گیا، حالانکہ مکہ مکرمہ میں ان کی جائیداد تھی، لیکن جب انہوں نے ہجرت کی تو کفار نے ان پر غلبہ پا لیا، قبضہ کر لیا، تو ان کی ملکیت سے نکل گئی۔ اگر ان کی ملکیت میں ہوتی پھر تو ان کو فقراء نہ کہتے، لیکن چونکہ ان کی ملکیت میں نہیں تھی اس لیے ان کو فقراء کہا گیا۔ کفار کی ملکیت ثابت ہو چکی تھی، اس سے معلوم۔ سمجھ آ گئی ائمہ ثلاثہ کا استدلال؟ باقی اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو ملا تھا وہ واپس کر دیا عبداللہ بن عمر کو، چونکہ ابھی تک انہوں نے اس کو تقسیم نہیں کیا تھا، تقسیم سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو تقسیم سے پہلے ان کی ملکیت، کفار کی ملکیت اس پر ثابت نہیں ہوتی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ یہ تو بات تھی عام مال۔ اگر غلام بھاگے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر غلام کسی کا مسلمان غلام بھاگ جائے اور کفار سے مل کر مرتد ہو جائے، پھر تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس پر کفار کی ملکیت آگے وہ کفار کا ہو گیا۔ اور اگر بھاگ کے مسلمان نہ ہو جائے یا پہلے سے ذمہ تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، ذمہ تھا، وہ جا کے ان کے ساتھ ملا، یہ آپ دیکھتے کیسے؟ اب میں آپ سے ڈر رہا ہوں،
جی آنکھیں آپ کے جنات کی طرح ہے کہ نہیں؟ غور سے، اور ایسے ایسے دیکھ رہا بڑی دیر سے ایسے، ویسے ماشاءاللہ غور سے دیکھ رہا، دیکھ غور سے رہا، لیکن ویسے مجھے ڈرا رہا ہے. جی جی ہاں اچھا سر کی روبستہ کی ماما نے بھائی ایسے چلو جی. تو اگر ایسا غلام کہ مسلمان ہی رہے، مرتد نہ ہو جائے، پہلے سے ذمہ تھا اس کے گھر مل گیا، تو اب اس کا کیا ہو؟ تو احناف فرماتے اس پر ملکیت نہیں آئے گی. وہ فرماتے باقی میں سراسر کہ مرتد ہو یا نہ ہو، غلام ملے، غلام گئی کے حکم ہے، کفار کی ملکیت اس پر ثابت ہو جائے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ آگے دیکھ لیجیے. جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان دونوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم نے کہا آپ نے بنی مطلب کو خیبر کے خمس میں سے دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہم تو ایک ہیں، ہم تو آپ کے لیے سب بمنظر ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس کے لیے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ایک ہے. جو بین کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس کے لیے اور بنو نوفل کے لیے کچھ بھی تقسیم نہیں کیا. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ جب مال غنیمت مل جائے تو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. ایک حصہ جو 5واں حصہ وہ بیت المال میں ڈالا جائے گا. پھر وہ 5واں جو حصہ بیت المال میں ڈالا گیا اس کے آگے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى رسول کے قریب رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. تو ذی القربہ سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار. تو خیبر میں جو خمس تھا، باقی 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کر دیے، جو خمس تھا وہ قریب رشتہ دار میں بھی تقسیم کے، قریب رشتہ دار بھی اس کا مصرف تھے. تو وہ صرف بنو ہاشم کو دیا اور بنو عبد المطلب کو دیا. دیکھیں عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 4. ہاشم، ٹھیک ہے، اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ عبد مناف کون ہے؟ سلسلہ بتاؤ مجھے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. تو میں نے آپ کو بتایا نا عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 4. کون کون؟ ہاشم، مطلب، عبد شمس، نوفل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم جو ہاشم کے اولاد تھے اس کو بھی دیا، مطلب کی جو اولاد تھی اس کو بھی دیا. تو 2 بھائیوں کی اولاد کو دے دیا نا، تو 2 بھائیوں کی اولاد رہ گئے نا، بنو عبد شمس اور نوفل. تو یہ کہتے ہیں جبیر بن مطعم اور کہ میں اور عثمان بن عفان ہم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ کرنے کہ آپ نے بنو ہاشم کو دیا، چلو بنو ہاشم پر ہمیں اعتراض نہیں کہ چونکہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں، اب ہاشم میں تو چلو ٹھیک، ان کی تو بات الگ ہے، لیکن آپ نے بنو عبد المطلب کو بھی دیا، بنو مطلب کو بھی دیا، ٹھیک ہے، ان کو دیا. تو بنو عبد شمس میں آتے تھے عثمان اور بنو نوفل میں آتے تھے جبیر بن مطعم. انہوں نے کہا ہمیں کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ بھائی تو 4 برابر تھے نا. تو اگر آپ نے ان کو دیا، بنو عبد المطلب کو دیا، تو بنو عبد شمس کو اور بنو نوفل کو بھی دینا چاہیے تھا.
ہم تو آپ کے لیے تینوں برابر ہیں، بنو ہاشم پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم باقی تینوں برابر ہو گئے نا، تو ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہے، یہ بالکل ایک ہے۔ بنو المطلب بلکہ عبد المطلب نہیں، معذرت، بنو المطلب، مطلب اور عبد المطلب اور، کوئی فرق ہے؟ بنو المطلب اور بنو ہاشم ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو المطلب نے ہر وقت بنو ہاشم کا ساتھ دیا، مقاطعہ ہوا، سوشل بائیکاٹ، اس میں کس نے ساتھ دیا؟ صرف بنو ہاشم کا ساتھ بنو مطلب نے دیا۔ اور یہ بنو عبد الشمس اور بنو نوفل تو کفار کا ساتھ دیتے رہے، اس وقت کہاں تھے؟ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہے اس لیے یہ ایک نہیں ہے، الگ الگ، تو اس لیے میں نے ان کو دیا، ان کو نہیں دیا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قریے میں بھی تم جاؤ اور اس میں تم اقامت اختیار کر لو تو اس میں تمہارے لیے تمہارا حصہ ہے اس میں، اور جو بستی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کا خمس اللہ اس کے رسول کے لیے اور باقی تمہارے لیے ہے۔ اگر تمہیں اس میں اشارہ ہے تم کسی بستی میں جاؤ اس میں اقامت اختیار کر لو، اس میں تمہارا حصہ ہے نہیں، اگر جنگ کے بغیر تو مال مل جائے، مال فے تو تمہارا، اگر نافرمانی کرے جنگ کرے تو اس پہ خمس ہے۔ دیکھو مال فے اور مال غنیمت ایک تو فرق جنگ غیر جنگ کا ہے نا، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مال غنیمت میں خمس نکالا جائے گا، باقی 4 ایسے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، مال فے میں خمس نہیں نکالا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مال فے جو ہوتا ہے وہ مجاہدین غیر مجاہدین سب میں تقسیم کیا جائے گا، جو اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مسلمان ان کو بھی ملے گا، مجاہدین کو بھی ملے گا، جبکہ مال غنیمت صرف مجاہدین کو ملتا ہے، بیٹھنے والوں کو نہیں ملتا۔ تو یہ کچھ فروق ہے، فرق ہے مال غنیمت مال فے۔ کل کو آپ کے پرچے میں سوال آ جائے وفاق کے پرچے میں کہ مال غنیمت اور مال فے میں فروق لکھ، تو کہتے ہیں فروق کا لفظ کتوں آ گیا؟ یہ استاد نے ہمیں نہیں پڑھا، یہ استاد غلط، ایک غلطی استاد دی ہے، غلط، سمجھ آ گئے؟ تو یہ فروق ذہن میں رکھیں، سمجھ آ گئے؟ فرماتے ہیں خولہ انصاریہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک کچھ لوگ یتخوضون تصرف کرتے ہیں، گھستے ہیں، تصرف کرتے ہیں اللہ کے مال میں بغیر حق کے، ان کے لیے آگ ہے قیامت والے دن۔ اللہ کے مال سے مراد وقف کا مال ہے، سرکاری فنڈ ہے، سرکاری خزانہ ہے جس میں تمام لوگوں کا حق مشترک ہوتا ہے، اس میں تصرف کرتے حق کے بغیر، ان کے لیے آگ ہے۔ آگے دیکھ لیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، تو مال غنیمت کا ذکر کیا، اس کو بہت بڑا گناہ قرار دے دیا، اس کے اہمیت پر بہت زور دیا، پھر فرمایا کہ میں ہرگز نہ پاؤں تم میں کسی ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں تشریح بھی کروں گا، ٹھیک ہے، اس کی لمبی حدیث، کہ تم میں سے میں کسی کو نہ پاؤں کہ آئے قیامت والے دن اس کی گردن پر اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو، روغا، اونٹ کی آواز، کیسے آواز ہوتی ہے اونٹ کی، کوئی نکال سکتا ہے؟ اچھا، اور پھر وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کر دیں، تو میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھے پیغام پہنچا دیا تھا، میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو جو آئے قیامت والے دن اور اس کے گردن پر گھوڑا ہو جو ہنہنا رہا ہو۔ کیسے ہنہناتا ہے؟ ہم ہنہنا، جی بڑے شریف، اور وہ ایک ہے اللہ کے رسول میری فریاد رسی کریں، تو میں کہہ دوں کہ میں تو تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، تحقیق میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا تھا، میں نہ پاؤں تم میں سے کسی کو جو آئے قیامت والے دن اور اس کی گردن پر بکری ہو، تو ممیا رہی ہوں، کیا سے کرتے ہیں؟ ہاں،
सोगा बकरी की आवाज इस तरह। और वो कहे अल्लाह के रसूल मेरी मदद कर। तो मैं कहूँ मैं तेरे किसी चीज का मालिक नहीं हूं, मैंने तो आपको पैगाम पहुंचा दिया था। मैं ना पाऊं तुम में से किसी को कि वो आए क़यामत वाले दिन और उसकी गर्दन पर एक जान हो, इंसान जान, नफस तो चीख रहा हो। नफस से मुराद या तो ये भी हो सकता है कि माल गनीमत में उसने किसी गुलाम को चुरा लिया, बांदी को चुरा लिया, या बगैर हक के किसी को कत्ल कर दिया। समझ आ गई ना? और वो कह रहे हैं अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। तो मैं कहूं कि मैं तो तेरे लिए किसी भी चीज का मालिक नहीं हूं, मैंने तो आपको पैगाम पहुंचा दिया था, और मैं ना पाऊं तुम में से किसी को कि वो आए क़यामत वाले दिन उसकी गर्दन पर रिका कपड़े हो, चादर वाले कपड़े हो जो लहरा रहे हैं। वो कह रहे अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। तो मैं कह दूं कि मैं तो तुम्हारे लिए किसी भी चीज का मालिक नहीं हूं, मैंने तो आप लोगों को पहुंचा दिया था, पैगाम आपको पहुंचा दिया था, और मैं ना पाऊं तुम में से किसी को जो आए क़यामत वाले दिन और उसकी गर्दन पर सामित हो। नीचे लिखा खिलाफ और नातिक, सामित खामोश चीज। यहां पर मुराद क्या है? ज़हब और फिज़्ज़ा, सोना और चांदी, माल गनीमत में से उठाए, किसी से चुराए हो वगैरह दालिक। और वो कह अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। तो मैं कह दूं कि मेरे तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं हूं, मैंने तो आपको पैगाम पहुंचा दिया था। ये हदीस। अगली रिवायत में 19वीं रिवायत है अबू हुरैरा से, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुलाम गिफ्ट किया, उसको मिदआम कहते थे। कि इस हाल में कि मिदआम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी से कजावा खोल रहा था कि उसको एक नामालूम तीर आया, उसने उसको कत्ल कर दिया। तो लोगों ने कहा उसकी जन्नत की खुशखबरी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वो चादर, वो शिमला, वो चादर जो उसने ली थी खैबर वाले दिन गनीमतों में, माल गनीमत में, तकसीम पहुंचने से पहले तकसीम नहीं होती, वो भड़क रही है उस पर आग बनकर। फरमाता कि जब लोगों ने ये बात सुन ली तो कोई एक तस्मा लेकर आए, कोई 2 तस्मे लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और फरमाया तस्मा, एक तस्मा आग का, 2 तस्मे आग के। यानी माल गनीमत में जो है ना, अगर कोई चादर तस्मा भी लिया हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्मा भी इसके लिए आग बने, आग का तस्मा बनेगा। इतनी मामूली चीज की भी अगर खयानत की गई ना तो उसकी भी माफी नहीं है। अब्दुल्लाह बिन आमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान पर एक शख्स मुकर्रर था जिसको करकरा कहते थे, वो फौत हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आग में है। तो लोग गए उसे देखने के लिए, तो उन्होंने कमली पाई जिसको उसने उठाया था, खयानत की थी। अब एक चादर कमली सी लंबी सी चादर जो उसने उठाई थी, तो फरमाया कि वो क्या उसकी वजह से वो क्या है, आग में, जहन्नम में गया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हम लेते थे अपने जिहाद जंगों में शहद अंगूर, हम खाते थे, वला नरफ़अहु, हम उसको उठाते नहीं थे, तकसीम नहीं करते थे। देखे अगर मालिक ये कर रहा है तो क्या कर, क्या हो, हा? क्या है, इसे उंगल देती है, इधर देखो, इधर क्या है, क्या हुआ, हा? हा? क्या हुआ? मसला ये है कि माल गनीमत खाने पीने की चीज मिल जाए या चारा मिल जाए जानवरों का, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है? तकसीम से पहले उसको इस्तेमाल करें, जानवरों को डाले, खाएं पिए जितना, लेकिन ले जा नहीं सकते, और इस्तेमाल करें, बाकी जो बच जाए फिर उसको क्या कर दें, तकसीम कर दें। समझ आ गई कि नहीं? ये बात करें।
عبداللہ بن ام مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تھیلی ملی چربی کی، جراب تھیلی، خیبر والے تھے، تو میں نے اس کو سینے سے لگایا، میں نے کہا کہ میں آج کسی کو بھی نہیں دوں گا اس میں سے کچھ بھی۔ تو میں مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر مسکرا رہے تھے۔ خیبر میں شروع میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی تھی صحابہ کو، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، کچھ بھی نہیں، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ یہودی سے ان کی چربی نہیں وہ استعمال کرتے تھے نا، اب قرآن پاک میں ہے نا وہ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادَوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَعَلَى الَّذِينَ وہ کیا نام ہے شحومہما حرمنا علیہم شحومہما، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو شحم اس کی، تو وہ چربی نہیں استعمال کھاتے تھے نا، ان پر حرام تھی، انہوں نے حرام کیا ہوتا اس کو، تو انہوں نے چربی کسی نے چربی کی جراب تھیلی پھینکی تھی، تو چربی مل گئی تو کہتے ہیں میں بہت خوش ہو گیا، کھانے کچھ تھا ہی نہیں، تو میں نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ عبداللہ بن مغفل کہتا ہے میں نے کہا اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دینا، یہ سارے میں نے کھانی ہے، سمجھ آئی؟ تو میں نے اسے یوں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ کسی نے کہ استاد جی کہ حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے، پیدل ہی اونٹوں کو پکڑ رہے تھے، عبارت سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، ہاں جی پیدل تھے، وہ پیدل تھے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تبھی تو تیر پھینک رہے تھے ان پر، اور ماشاءاللہ ان کی رفتار سپیڈ بھی تیز تھی اور آواز بھی تیز تھی، بہادر بہت تھے۔ فرماتے ہیں استاد محترم صاحب کچھ لوگ داڑھی کٹواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بیوی کی فرمائش ہے، کیا بیوی کی فرمائش پر داڑھی کٹوانا جائز ہے؟ دیکھیں نا معصیت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، گناہ میں تو کسی کی فرمائش نہیں چل سکتی نا، بیوی نہیں والدین بھی کہہ دیں کہ داڑھی کٹوائے تب بھی نہیں کٹوا سکتے، جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ کسی کی داڑھی سفید ہو گئی ہو اور بیوی اس کو کہہ دے کہ کلر لگا دیا کر، دیکھیے گا بالکل کالا خضاب جو ہے نا، کالا کلر لگانا، بالکل کالا کلر، یہ جائز نہیں، یہ ناجائز، سمجھ آ گئی؟ ہاں اگر کسی کی عمر سے پہلے بال سفید ہو جائے تو اس کے لیے لگانا بالکل کالا خضاب لگانا جائز ہے، یا میدان جنگ میں کوئی کالا خضاب لگا رہا ہے کہ پتہ چل جائے کافروں کو کہ باپ بھی نہیں ہے جوان ہے، تو وہاں پر بھی کالا خضاب لگا سکتے ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کہہ دے کسی کو، بیوی کہہ دے کہ آپ نے میرے لیے کالا خضاب لگانا ہے، میرے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، تو پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بیوی کی فرمائش کے لیے بالکل کالا خضاب لگا سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی اور کلر مکس کر دیں کالے کے ساتھ، براؤن وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن داڑھی جو ہے نا وہ نہیں کٹوا، تو والدین کی بات بھی نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ بیوی کی بات مانی جائے، تو استاد کی بات نہیں مان سکتے، استاد کے داڑھی کٹوا نہیں مان سکتے، کسی کی بات نہیں مان سکتے۔ فرماتے استاد محترم بنو مطلب میں کون لوگ آتے ہیں؟ بنو مطلب میں ان کے اولاد ہے، بنو مطلب کے اولاد ہے نا، جیسے بنو ہاشم، اب ہاشم جو ہے نا، ہاشم ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہاشم بیٹے عبد المطلب، ٹھیک ہے، عبد المطلب کے آگے بیٹے ہیں، 12 بیٹے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پھر ہر ایک کے آگے آگے اولاد ہے، اور سارے جو ہے نا وہ کیا ہے، بنو ہاشم میں سارے آتے ہیں۔ اس طرح بنو مطلب میں کچھ لوگ ہیں، بنو مطلب کے آگے بیٹے، پھر ان کے آگے بیٹے جو ہے نا، بیٹے وہ آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فرماتے ہیں استاد محترم ہم روایات کے آخر میں رواہ دارمی، رواہ دارقطنی، اس طرح کے اور بھی بہت سارے حوالے جات آتے ہیں، ان کتابوں کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. تو یعنی دارمی اور دارقطنی، لفظ کو دارقطنی پڑھنا ہے. دارقطنی، دارمی محدث گزرے ہیں، سمجھ آ گئی. بیہقی کا رواہ البیہقی محدث گزرے ہیں. یہ کتابیں ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں ان روایات کو نقل کیا ہے. تو فرماتے ان کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور وہاں سے صاحب مشکات نے لی ہے. تو وہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. استاد بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے. اس پر کچھ روشنی ڈال دیں جزاک اللہ. دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روح، کسی کی روح کو موت نہیں آتی، موت جسم کو آتی ہے. کسی کی بھی روح کو موت نہیں آتی. ارواح پہلے سے زندہ تھی اور اس کے بعد زندہ رہے. جو مرتے ہیں جسم پر موت طاری ہوتی ہے، روح پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے. آپ اس کے بارے میں اختلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قول یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے نکلی نہیں، ایک جگہ جمع ہو گئی تھی بس. روح پر تو ویسے بھی موت نہیں آتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ باقی یہ ہے کہ باقی لوگوں جو ہے نا ان کو تو برزخ کی زندگی بس برائے نام، قبر میں جب کوئی کسی کو رکھتے ہیں تو جسم کا روح کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی دنیا کی طرح حاصل، اس دنیا میں ان کی زندگی تو اس طرح، قبر مبارک میں بھی اس طرح زندگی ان کو حاصل. اس لیے ادھر جو جا کے سلام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں. یہ فرماتے ہیں استاد محترم السلام علیکم، داڑھی کی حدود کیا ہے؟ سنت داڑھی کہاں سے کہاں تک؟ دیکھو داڑھی کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں لحیہ کہتے ہیں. اور لحیہ جو ہے نا اس ہڈی کو کہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ یہاں سے لے کر نا یہاں تک یہ لحیہ ہے. اس کے اوپر جو داڑھی ہوگی وہ داڑھی ہے. اور اس کو یہ داڑھی کا بچہ، جس کو داڑھی بچہ ہے، داڑھی کا بچہ کہتے ہیں، یہ بھی داڑھی کا حصہ. اس کے علاوہ جو باقی بال ہے وہ داڑھی کا حصہ نہیں. مثلا یہ بال، یہ سارے یہ ہڈی کے اوپر نہیں ہے نا. یہ رخسار کے بعد آپ نے بعض علماء کو دیکھا ہوگا کہ یہاں تک وہ کٹواتے ہیں داڑیاں، تو چونکہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے تو داڑھی کا حصہ صرف یہ ہے، اسی کو لحیہ کہتے ہیں. باقی ادھر ادھر جو ہے نا یہ لحیہ کا حصہ نہیں ہے. تو یہ داڑھی کے حدود. تو نیچے بھی یہی ہے نا، یہاں تک ہڈی ہے، اس کے نیچے جب ہڈی نہیں ہے تو داڑھی بس ختم. وہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ فرماتے ہیں استاد جی کیا خوبصورتی کے لیے داڑھی کی سیٹنگ کروا سکتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں. نہیں مطلب یہ ہے کہ سیٹنگ کروانے سے کیا مطلب؟ سیٹنگ کروانے سے اگر مشت تک ہے تو ٹھیک ہے، ایک مشت سے کم تو نہیں کروا سکتے نا. یہاں سے یہاں سے مشت تک اگر سیٹنگ کرائیں آپ، مثلا جو بال نکلے ہوئے ادھر ادھر، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ کرا دیں، اس کو ٹھیک کر دیں. لیکن مشت سے کم نہ، مٹھی سے کم نہ، تو اس سے زیادہ تو ٹھیک ہے. کوئی بڑے چھوٹے تو برابر کرائیں. سمجھ آ گئے؟ جی.